وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. مجلس میں موجود تمام ہی معزز علماء، ذمہ داران مسجد، ذمہ داران جماعت و جمعیت، اور آج کے اس اجلاس کے معزز شرکاء اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس نورانی اور خوبصورت مجلس میں آج آپ کے درمیان حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرنے پر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ آپ لوگوں کی یہ حاضری اور خصوصاً میرے نوجوان ساتھیوں کی یہ حاضری اس قدر کثیر تعداد میں، یہ دلیل ہے دین سے آپ کی محبت کی، مسجدوں سے آپ کی محبت کی، کتاب و سنت سے آپ کی محبت کی، یہ دلیل ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت اس مجلس کا شمار ان مجلسوں میں فرمائے جن کے سلسلے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ جب بھی اللہ کے کسی گھر میں، اللہ کی کسی مسجد میں لوگ جمع ہوں، کس لیے جمع ہوں؟ قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے لیے، قرآن مجید کا درس دینے اور دلانے کے لیے، قرآن مجید کا سبق سننے اور سنانے کے لیے، قرآن کی نسبت سے جس اللہ کے گھر میں، جس مسجد میں بھی کوئی مجلس جمع ہوتی ہے تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اس مجلس پر آسمان سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے، رحمت الہی ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور رب العزت ایسی مجلس کا تذکرہ اپنے پاس جو ملأ اعلیٰ کے فرشتے ہیں ان فرشتوں کے سامنے رب العزت کرتا ہے۔ تو گفتگو شروع کرتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آج کی ہماری اس مجلس کو بھی ایسی ہی سعادت مند مجلسوں میں شامل فرمائے۔ دیکھو آج کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ آج کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا آج بہت سجی سجائی ہوئی ہے، دنیا بڑی بارونق ہے، دنیا ماضی میں کبھی شاید اتنی خوبصورت نہ تھی، اتنی سجی سجائی نہ تھی، دنیا میں اتنی کبھی شائننگ نہ تھی جتنی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے موجودہ دور میں دین پہ قائم رہنا، دین پہ استقامت دکھانا، اخلاق پہ قائم رہنا، اپنی جوانی کو بے داغ رکھنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں بھائیوں اور بہنوں جس زمانے کے سلسلے میں حدیثوں میں یہ فرمایا گیا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح جو شخص مومن تھا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام جو شخص مومن تھا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایسے واقعات اگر آپ آنکھ بند کیے ہوئے ہیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، کھلی آنکھ سے اگر آپ پورے سماج کا جائزہ لیں گے، حالات کا جائزہ لیں گے، ہماری نسلیں نو کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں گے تو واللہ العظیم
وہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس زمانے میں اس تیزی سے ایمان لٹنے کی بات پیارے نبی نے فرمائی، صبح کا مومن شام کا کافر اور شام کا مومن صبح کا کافر۔ کبھی عشق و محبت کے نام پہ نوجوان نسلیں اپنا ایمان گنوا رہی ہے، لڑکیوں کے فتنے میں، لڑکوں کے فتنے میں، کبھی مال و دولت کے ناجائز طریقوں سے کمانے کے حوالے سے مختلف ہیلے بہانے ہیں، شبہات کا ایک انبار ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو آج کل نئے کیا کہیں ہم، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، اتنے فتنے ہیں۔ سوشل میڈیا تو یوں کہیے کہ فتنوں کا دریا ہے، فتنوں کا سمندر ہے۔ سوشل میڈیا پہ اگر بغیر علم کے جائیں گے نا، آپ اپنا ایمان لٹا کر ہی لوٹیں گے۔ آپ علم کے بغیر سوشل میڈیا میں بیٹھیں گے، علم کے بغیر سوشل میڈیا کو یوز کریں گے، آپ علم کے بغیر ہر کس و ناقص کو سنیں گے، واللہ کہتا ہوں فتنے اتنے عظیم ہیں، آج عقیدہ گوا لو گے، اپنے ایمان گوا لو گے۔ ایک شخص ہے پڑوسی ملک کا، کینیڈا میں رہتا ہے، محمد شیخ اس کا نام ہے، دین کا ایک نیا ہی تصور پیش کر رہا ہے، قرآن کی ایک نئی تفسیر کر رہا ہے۔ ایسی تفسیر ہم اس کا اندازہ کیجئے کہ وہ کس رخ پہ جا رہا ہے۔ کہتا ہے وہ جو مسجد نبوی ہے نا، مسجد نبوی میں جو قبریں ہیں، 3 قبریں، بچہ جانتا ہے کس کی قبریں، وہ کہتا ہے مسجد نبوی میں جو 3 قبریں ہیں وہ پیارے نبی کی نہیں تھی، وہ ابو بکر عمر کی نہیں، کس کی ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ اصحاب کہف کی ہیں، وہ اصحاب کہف ہیں۔ سمجھ رہے؟ یعنی ایسے نظریات رکھنے والے شخص کے فالوورز لاکھوں میں ہیں، لاکھوں میں اس کے فالوورز ہیں، اور افسوس یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں ہے، ہمارے شہر میں ہے، بنگلور میں ہے، ہر جگہ ہے۔ کیا یعنی میں کہنا چاہتا ہوں فتنوں کے ایسے دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کی فکر ہر شخص کو کرنی چاہیے، نہ صرف اپنے دین و ایمان کی بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کی، اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، علم سے جڑنا چاہیے، علماء سے جڑنا چاہیے، اور کتاب و سنت کا ٹھوس علم انشاءاللہ آپ حاصل کریں گے، ان سب فتنوں سے اللہ آپ کو بچائے رکھے گا۔ میرے آج مجھے حکم ہوا، یعنی منتظمین اجلاس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں خاص کر آج کی گفتگو میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے خطاب کروں، اور صحیح بھی ہے کہ وقت کا جو ضرورت کا ٹاپک ہے، یہ نوجوان نسل کی جو بے راہ روی ہے، نوجوان نسل کی جو بے مقصدیت ہے، جوانیاں جیسے کچھ ضائع ہو رہی ہے، تو سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ہم اپنے نوجوان بھائیوں سے بات کریں، اپنے نوجوان بھائیوں سے گفتگو کریں۔ حدیثوں میں دیکھو، اسی لیے حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حشر کی عدالت میں جو چند سوالات ہوں گے، اس میں پہلا سوال تو کہا عن عمرہ فیما افنا، سوال ہوگا ہر انسان سے ہوگا اس کی حیات، اس کی زندگی، اس کی عمر کے بارے میں نے تجھے 70 سالہ زندگی دی تھی، 80 سالہ زندگی دی تھی، حساب دے ان 70 سالوں میں تو نے کیا کیا۔ پہلا سوال ہوگا ہر انسان سے۔ دوسرا سوال ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اور خاص کر بتا جوانی کو تو نے کن کاموں میں صرف کیا۔ بھائیو یہ سوال ہر ایک سے ہونے والا، ہر ایک سے۔ سائل کون ہے؟ رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے۔ جواب مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ آخرت ایک ایسا امتحان ہے جس کا پرچہ پہلے سے آؤٹ کر دیا گیا ہے، سوالات سے معلوم کر دیے گئے، جواب تیار کرنا ہے۔ مجھے بھی اس سوال کا جواب دینا ہے، آپ کو بھی جواب دینا۔ غور کرو، پہلا سوال تو زندگی کے بارے میں کر لیا گیا، پوری حیات کے بارے میں، پوری عمر کے بارے میں، پوری زندگی کے بارے میں، لیکن اس کے بعد دوسرا سوال خاص کر جوانی کو لے کر کیا جائے گا۔ نہ بڑھاپے کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ بچپن کے بارے میں، نہ لڑکپن کے بارے میں، نہ ڈھیر عمر کے بارے میں۔ عمر کے سلسلے میں ایک پہلا سوال عام ہوگا، اور اس کے بعد خاص سوال ہوگا، اے نو بتا میرے بندے، وہ جو جوانی کا مرحلہ گزارا تو نے، جوانی کن کاموں میں گزاری؟ یہ سوال ہونے والا ہے، یاد رکھیں۔ ان عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا۔ کیوں جانتے ہیں؟ خاص کر جوانی کے بارے میں۔ حقیقت میں بھائیوں، زندگی کے اسٹیج پر
جو رول ادا کرنے والا طبقہ ہوتا ہے وہ نوجوانوں ہی کا۔ بزرگ حضرات وہ قیادت کرتے ہیں، سیادت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، رہبری کرتے ہیں، بزرگوں کی سرپرستی ہوتی ہے، لیکن زندگی کے کسی بھی اسٹیج پہ دیکھ لو، کسی بھی اسٹیج پہ، وہ مارکیٹ میں دیکھ لو، وہ بزنس میں دیکھ لو، وہ تعلیم میں دیکھ لو، زندگی کا کوئی بھی اسٹیج ہو، حقیقت میں زندگی کے اسٹیج پر سرگرم رول جو ادا کرتا ہے وہ نوجوان ہوتا ہے۔ سمجھ رہے؟ اسی لیے اللہ، اور اس لیے بھی جوانی میں قوت، طاقت، عزم، حوصلہ، ہمت، صحت، تندرستی، سمجھ رہے؟ ہاں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو ایک ایک چیز دھیرے دھیرے رخصت ہوتی جاتی ہے۔ جوانی عمر کا ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں انسان کے اندر کئی قابلیتیں، کئی صلاحیتیں، کئی طاقتیں، کئی قدرتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب چونکہ جسے ابلیس کہتے ہیں، جسے شیطان کہتے ہیں، وہ مجھے میرے سے زیادہ جانتا ہے، میرا شیطان مجھے میری کمزوریوں کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، آپ کا شیطان آپ کے ویکنس کو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ اسی لیے شیطانی طاقتیں سب سے زیادہ جو پڑتی ہیں نوجوان کے پیچھے۔ ابلیس اپنی ذریت کو، شیطان اپنی فوج کو جو انسانوں کے پیچھے لگاتا ہے نا، سارے ہی انسانوں کے پیچھے شیطان لگتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ابلیس کی طاقت ہوتی ہے، ابلیس کا زور ہوتا ہے، پورا نوجوان نسل پر ہوتا ہے۔ اور چونکہ اللہ کے علم میں بات ہے کہ ابلیس اس نوجوان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، نوجوان نسل، اسی لیے اللہ کے پاس بھی سب کی عبادت کی قدر و قیمت ہے، لیکن نوجوان کی عبادت کی قدر و قیمت ہی الگ ہے۔ سجدے سب کریں گے، لیکن میرے نوجوان بھائیو، تمہارا جو سجدہ ہے نا، اس کی قیمت ہی کچھ اور ہے۔ نمازیں سب کی قبول ہوگی، سب کی معنی رکھتی ہیں، لیکن میرے نوجوان ساتھیو، تمہاری ان نمازوں کی قیمت ہی کچھ الگ ہے۔ تلاوت سب کریں گے، سب کی تلاوت پہ ثواب ملے گا، پر میرے نوجوان ساتھیو، تمہاری تلاوت بڑا معنی رکھتی ہے۔ ذکر سبھی کریں گے اور سب کو اجر و ثواب ملے گا، پر میرے نوجوان ساتھیو، تمہارا جو ذکر ہے اللہ کے پاس بڑا معنی رکھتا ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ حشر کی عدالت میں جہاں نفسی کا عالم ہوگا، سورج سروں پر ہوگا، اس وقت عرش الہی کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا، اس میں آپ نے کہا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ معاف کیجئے، بڑھاپے میں دین یاد آ ہی جاتا ہے، بڑھاپے میں مسجد کا ایڈریس معلوم ہو ہی جاتا ہے، بڑھاپے میں چہرے پہ داڑھی آ ہی جاتی ہے، بڑھاپے میں اس کے سوا اور کرنا بھی کیا ہوتا ہے، خصوصاً موجودہ دور میں۔ پرانے زمانے میں بڑھاپا کچھ معنی رکھتا تھا، اس دور میں جب ہم جی رہے ہیں، بڑھاپے کی کیا حیثیتیں جانتے ہیں؟ اللہ اللہ، بڑھاپے کی قدر دوسری دنیا کہاں سے کرے گی جب بوڑھے باپ کی اولاد خود بڑھاپے کی قدر نہیں کر رہی ہے۔ موجودہ دنیا میں بوڑھوں کو کہاں رکھا ہے؟ موجودہ دنیا نے، موجودہ کلچر نے، ارے میرے بوڑھے ماں باپ کو میرے گھر میں جگہ نہیں، میرے بوڑھے ماں باپ میرے گھر میں رہیں گے تو میری زندگی کا مزہ نہیں، اس میں میرے بوڑھے ماں باپ کو جا کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑاتا ہوں میں، تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوب موج مستی کروں۔ ایسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ کتا خوش نصیب ہے، کتا خوش نصیب ہے۔ ویسٹرن کلچر میں گھر بنتے ہیں، کتے کے لیے ایک اسپیشل روم بنتا ہے، ماں باپ کے لیے اس گھر میں جگہ نہیں، سمجھ رہے آپ؟ ماں باپ کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہے، ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں، مہینے میں ایک بار آؤں گا، فروٹ لا کے دے دوں گا، دیکھ لوں گا، دعا سلام کر لوں گا، چلے جاؤں گا، باقی ذمہ داری اولڈ ایج ہوم والوں کی۔ اور جو کتا ہے نا، کتے کے لیے گھر میں اسپیشل روم بناؤں گا، اور نہ صرف گھر میں رکھوں گا، جب بھی میں کار میں باہر نکلوں گا نا، پیچھے اپنی کار کی سیٹ پر کتے کو بٹھائے نکلوں گا، سمجھ رہے؟ ایسے زمانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، سمجھ رہے محترم بھائیوں؟ تو ایسے میں یاد رکھنا، بزرگوں کی سرپرستی ہوتی ہے، بزرگوں کی رہبری ہوتی ہے، بزرگوں کی رہنمائی ہوتی ہے، زندگی کے سٹیج پر نوجوان ہی اصل کردار ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ، کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے نوجوان۔
بیک بون جسے کہتے ہیں نا، کسی بھی سماج کی، کسی بھی جماعت کی، کسی بھی مسجد کی، کسی بھی آبادی کی، کسی بھی ملک کی، کسی بھی قوم کی، کسی بھی جماعت کی، کسی بھی جمعیت کی، کسی بھی تنظیم کی بیک بون جسے کہتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ تو نوجوان ایک سرمایہ، نوجوان ایک دولت، مگر آج یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ نوجوان جسے سرمایہ ہونا چاہیے، جسے قوم کی طاقت ہونا چاہیے، آج کچھ اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ نوجوان نسل امت کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ میں سبھی کو نہیں کہہ رہا، واللہ آج بھی ماشاءاللہ ہم ہر جگہ جاتے ہیں، کچھ نوجوان ایسے ملتے ہیں کہ اللہ اکبر ان کے چہروں سے ایمان کا نور نظر آتا ہے، اللہ کا تقویٰ ان کے چہروں سے ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے، ہر جگہ ایسے نوجوان ہیں۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں میجارٹی کی۔ آج جو صورتحال ہے ہر جگہ نوجوان جسے قوم کا سرمایہ ہونا چاہیے، یہ قوم کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ کیا آفتیں ہیں، کیا خطرات ہیں جن میں آج کی جوانیاں گھری ہوئی ہیں، یا آج کی نوجوان نسلیں جن آفتوں میں مبتلا ہے۔ کچھ باتیں جو ہم بار بار کہتے ہیں، نوجوانوں کو ان پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، جبکہ ان باتوں کو ہم بہت لائٹ لے لیتے ہیں۔ اس میں بنیادی بات یاد رکھو، تمہارے اپنے دوست و احباب، تمہارا اپنا فرینڈ سرکل، جس کو تم نے دوست بنایا ہے، جس کو تم دوست کہتے ہو، تمہارا اپنا جو فرینڈ سرکل ہے، موجودہ نوجوان نسل کا بہت بڑا مسئلہ غلط صحبتیں، غلط قسم کی دوستیاں۔ وہ دوست جس کے ساتھ مل کر آپ نے بیڑی سگریٹ پینا سیکھا ہو، وہ دوست جس نے آپ کو فلم دینے کی عادت ڈالی ہو، وہ دوست جس کے ساتھ ملنے کے بعد آپ کے قدم کلبوں کی طرف چلنے لگے ہو، وہ دوست جس کی دوستی کرنے کے بعد تمہاری نظروں میں ماں باپ کی قدر و قیمت کم ہو گئی ہو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ موجودہ نوجوان نسل دوستی میں اس طرح سے اندھی ہے، دوستی کو دل میں وہ جگہ دے رکھی ہے، ماں باپ کی عظمت جاتی رہی، ماں باپ کی قدر و قیمت جاتی رہی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بوڑھے ماں باپ بیچارے بڑی جستجو سے، بڑی محنت سے، بڑی جفا کشی سے کسی طرح سے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، اور بچہ پڑھ لکھ کر جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے، وی آئی پی قسم کا ہو جاتا ہے۔ اور باپ کیا ہے، باپ بیچارہ داڑھی والا، لنگی والا، جبے والا، ٹوپی والا، اور بیٹا کیا ہے، بیٹا بالکل شہر کی اعلیٰ کالج میں پڑھنے والا، وی آئی پی قسم کا۔ اس کو اپنے دوستوں کے سامنے باپ کا انٹروڈکشن باپ کی حیثیت سے کراتے ہوئے بھی شرم آتی، بولتا ہے ہمارے رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہے۔ کیوں؟ میرے پورا جو فرینڈ سرکل ہے نا وی آئی پی قسم کا ہے، سب حسین و جمیل لوگ ہیں، اور اس وی آئی پی سرکل میں اس داڑھی والے باپ، اس لنگی والے باپ، اس جبے والے باپ، اس ٹوپی والے باپ کو باپ کی حیثیت سے انٹروڈکشن کراتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے۔ اکبر الہ آبادی جو اس دور کے شاعر گزرے ہیں، انگریزی تہذیب نے، انگریزی تعلیم نے ہمارے نوجوانوں کی ذہنوں کو جس طرح سے بدلا تھا، ماں باپ کی قدر و قیمت جو بچوں میں دلوں سے جا رہی تھی، فرینڈ سرکل ماں باپ کی جگہ لے رہا تھا۔ اکبر الہ آبادی نے اس وقت کہا تھا ہم ایسی ساری کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی ساری کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ خپتی بولے تو دیوانہ، کہتے ہیں ایسے سلیبس کا ریڈ ہونا چاہیے جس سلیبس کو پڑھنے کے بعد ایک نوجوان اپنے باپ کو دیوانہ اور پاگل سمجھتا ہو۔ ہم ایسی ساری کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی دوستی کا جائزہ لو۔ بے شعوری کے عالم میں کسی کو دوست بنا لیا، جب دین کا جذبہ نہیں تھا تب غلط شخص کو دوست بنا لیا۔ ضروری نہیں کہ یہ دوستی موت تک کنٹینیو ہو۔ اپنی دوستی کو اسکین کرو، سمجھ رہے ہیں؟ جائزہ لو کہ جس کو آپ نے دوست کی حیثیت سے زندگی میں جگہ دی ہے، اس کو کیوں دوست بنایا، کیا خوبی ہے اس کے اندر۔ ہاں، اگر واقعتاً
کوئی پازیٹیو چیز نظر آتی ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، اخلاق والا ہے، کیریکٹر والا ہے، تعلیم میں بڑا اچھا ہے، ضرور دل سے لگاؤ اس کو، وہ سچا دوست ہے آپ کا۔ لیکن اگر یہ سب خوبیاں نہیں ہے تو یاد رکھو جسے آپ اپنا دوست سمجھے بیٹھے ہو وہ دوست نہیں، اس دنیا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن وہی ہے۔ اپنی دوستی کو اسکین کرو، جائزہ لو۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم مارکیٹ جاتے ہیں میرے بھائی، کس لیے جاتے ہیں؟ ایک وقت سالن بنانے کے لیے ترکاری خریدنے جاتے ہیں، ایک وقت کا سالن بنانے کے لیے ترکاری خریدنے مارکیٹ جاتے ہیں، ایک وقت کے ٹماٹر والے پورا ایک ایک ٹماٹر اٹھا کے دیکھتے ہیں، ایک ایک بیگن گھما کے دیکھتے ہیں کہیں خراب تو نہیں ہے۔ ایک وقت کے سالن کے لیے اتنا اہتمام کہ کوئی ٹماٹر خراب تو نہیں، کوئی بیگن خراب تو نہیں۔ اور دوست جو ہماری زندگی کا اکثر حصہ کھاتا ہے، لیتا ہے، اور ایسی دوستی کو ہم اسکین نہ کریں۔ اسے میرے نوجوان ساتھیوں اپنی دوستی کا جائزہ لو۔ کیوں جانتے ہیں؟ غلط دوستی غلط عادتیں پیدا کرتی ہے، غلط دوستی غلط عادتیں پیدا کرتی ہے۔ کیا ہے یہ غلط عادتیں؟ معاف کیجئے گا، ان عادتوں میں آج کل سر فہرست یہ ہم جنس پرستی کی لعنت ہے۔ ہم جنس پرستی، ہومو سیکس جسے کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کا انسان ہر قدم فطرت سے بغاوت کر رہا ہے۔ ہم جنس پرستی، ہومو سیکس جسے کہتے ہیں، اس کو آج قانونی جواز فراہم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ بدکاری ہے، یہ وہ برائی ہے کہ جسے دنیا میں سب سے پہلے قوم لوط نے نعوذ باللہ پیغمبر نے کہا تھا ما سبقکم بها من احد من العالمین۔ یہ نسل انسانی پر بہت بڑا ڈھاکہ ہے، یہ نسل انسانی پر بہت بڑا حملہ ہے۔ یہ ہم جنس پرستی کیا ہے؟ لڑکی لڑکی کے ساتھ میاں بیوی کے طور پر رہ سکتی ہے، لڑکا لڑکے کے ساتھ میاں بیوی کے طور پر رہ سکتا ہے، اور یہ شادی باقاعدہ رجسٹر ہوتی ہے۔ والعیاذ باللہ، فطرت سے بغاوت کر رہا ہے انسان۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رب العزت کو اس قوم پہ اتنا غصہ آیا تھا، اتنا غصہ آیا تھا، رب العزت نے کیا کیا تھا؟ جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین نے اس پوری بستی کو ایک پر سے پوری بستی کو اٹھا کر آسمان میں لے گئے اور وہاں سے ان کو پلٹا دیا تھا۔ اور اہل علم کہتے ہیں جہاں اسلامی قانون نافذ ہو، جہاں اسلامی قانون نافذ ہو وہاں کی بات کر رہے ہیں، یہاں کی نہیں۔ جو ہومو سیکس میں مبتلا ہو، ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو، اس کی سزا، چونکہ اللہ نے قوم لوط کو یہ سزا دی تھی کہ بلندیوں پہ لے جا کے اس بستی کو الٹ دیا گیا تھا۔ جہاں اسلامی قانون نافذ ہوگا وہاں ہومو سیکس کی سزا یہ ہے۔ شہر کی سب سے اونچی عمارت کون سی ہے دیکھا جائے گا، شہر کی سب سے اونچی عمارت کون سی ہے دیکھا جائے گا، اور وہاں سے اس کو ڈھکیل دیا جائے گا۔ قاضی اور جج یہ فیصلہ کرے گا وہاں جہاں اسلامی قانون نافذ ہو۔ افسوس ہے آج یہ برائی ہمارے سماج میں بہت پھیلتی جا رہی ہے، بہت پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہے جاتے ہیں؟ جوانی ہی میں 40 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے سر سے پیر تک میرا جسم ساری بیماریوں کی آماجگاہ بنتا جا رہا ہے۔ جوانی کی غلط عادتیں ہماری صحت کے لیے چیلنج بن رہی ہیں۔ جوانی کی غلط عادتیں ہماری جو آنے والی ازدواجی زندگی ہے، میاں بیوی کی زندگی، اس زندگی کو بہت متاثر کر رہی ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی جو فیملی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آج بڑے مسائل کیا ہے، شادی ہوئی، سب کچھ ہوا، 6 مہینے 1 سال میں نہیں ہوتے، رشتے جو ہے ٹوٹ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں اختلافات ہیں۔ کیا سبب ہے؟ آخری لے دے کے جائزہ کر لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے شادی سے پہلے کی غلط عادتوں نے اس نوجوان کو بری طرح سے ناکارہ بنا دیا ہے۔ شادی سے پہلے کی غلط عادتوں نے آج اسے اس قابل نہیں رکھا ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا کر سکے، اور اس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان جل رہے نفرت کی آگ میں۔ اس لیے یاد رکھنا، غلط صحبتیں غلط عادتیں پیدا کرتی ہیں۔ بس سلسلہ شروع ہوگا بیڑی سگریٹ سے، اور ترقی کرتے ہوئے بات جائے گی کہاں تک؟ ڈرگس تک جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں ڈرگس کتنی بڑی آفت ہے آج، ڈرگس کتنی بڑی آفت ہے، منشیات کتنی بڑی آفت ہے۔ کتنے گھر پریشان ہیں، کتنے خاندان پریشان ہیں، کتنے ماں باپ پریشان ہیں، حکومتیں پریشان ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ عالمی پیمانے پر جو بہت بڑا چیلنج ہے انسانی سماج کے لیے، یہ ڈرگس کی لعنت ہے۔
کسی ایک گھر میں اگر ڈرگس کا عادی ایک بچہ ہونا پورے گھر کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، کیونکہ وہ کب حادثہ بن جائے گا یا کب کوئی حادثہ برپا کر دے گا کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ کبھی ابو کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا، کبھی امی کی زیور چرایا، کبھی بہن کی زیور چرایا، کبھی بہن بھائی کی جیب کاٹا۔ ڈرگس لینے والے کا یہی ہوتا ہے سر، کیونکہ بہر قیمت اسے ڈرگس چاہیے، اور ڈرگس سستے داموں ملنے والی چیز نہیں۔ اس چیز نے ہماری نوجوان نسل کو، جسے ایک سرمایہ ہونا چاہیے، قوم کے لیے قیمتی خزانہ ہونا چاہیے، قوم کے لیے اور ملک اور سماج کے لیے نوجوان نسل کو بہت بڑی آفت بنا رکھا ہے۔ ماں باپ بھی یہاں ذمہ دار ہے۔ ماں باپ کی آنکھیں کب کھلتی ہیں؟ جب پوری طرح سے بچہ بگڑ جاتا ہے اور بگڑ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، تب میری آنکھیں کھلتی ہیں، تب میں اپنے بچے کی فکر کرتا ہوں۔ یاد رکھو، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کی صحبتوں میں نظر رکھنا۔ اسکول جانے والے ہمارے بچے، کالج جانے والے ہمارے بچے کن سے ملنا ہے، ان دوست کون ہیں؟ اور دوسری بات، اپنے بچوں کو کبھی رات میں گھر سے باہر جانے نہیں دینا۔ شروع سے ہی اس پر آپ توجہ رکھیے۔ مغرب بعد یا کم سے کم عشاء کیا ہوئی، ہمارا گھر کا بچہ گھر میں ہونا چاہیے۔ عشاء کے بعد اگر آپ بچوں کو باہر چھوڑیں گے، رات اپنے ساتھ بہت سارے شر لے کے آتی ہے، اندھیرا اپنے ساتھ بہت سارے شر لے کے آتا ہے۔ چور چرانے کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، زانی زنا کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، قاتل قتل کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے، مرڈر کرنے والا مرڈر کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے۔ رات اپنے ساتھ بہت سارے شر لے کے آتی ہے، اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، کہ میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اندھیرے کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اندھیرے کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے۔ اندھیرے میں جنات کا شر بھی ہوتا ہے، شیاطین کا شر بھی ہوتا ہے، انسانوں کا شر بھی ہوتا ہے۔ ایسے شر کے وقت میں گھر کے بچے گھر میں ہونے چاہیے۔ گھر کے بچوں کو کیا ہو گیا جی؟ یہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہماری نیو جنریشن کا لائف اسٹائل ہو گیا۔ کیا ہے؟ رات ہوئی فرینڈ سرکل کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھنا، رات 12 بجے تک 1 بجے تک گپ شپ کرنا، بیڑی سگریٹ کے دور چلیں گے، چائے کے دور چلیں گے، گھر آئیں گے رات 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے آئیں گے۔ بیچاری ماں بیٹے کے انتظار میں بھوکی رہتی ہے، کھائی نہیں رہتی ہے، بیٹا جب تک کھاتا نہیں ماں کھاتی نہیں، اور بیٹا آتا ہے رات 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے، اس کے انتظار میں ماں کی نیند بھی نہیں ہوئی ہوتی، اور ماں کے جذبات کا بھی خیال نہیں آتا ہے، سیدھے سو جاتا ہے۔ ماں کہتی بیٹے ایک روٹی کھا لے تو لقمے کھا لے، ماں کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ یہ عام نوجوانوں کو لائف اسٹائل ہو گیا ہے کہ رات تک ہوٹلوں میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا۔ اکبر الہ آبادی نے اسی طرز زندگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر۔ یہ صورتحال ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اپنی عمر کی قدر و قیمت جانو، جوانی کی عظمت کو پہچانو، جوانی کی قدر کو جانو۔ تمہاری جوانی کا لمحہ لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ تم سرمایہ ہو ہمارے قوم کا، تم سرمایہ ہو ہماری مسجد کا، تم سرمایہ ہو ہمارے محلے کا، تم سرمایہ ہو ہماری بستی کا، تم سرمایہ ہو ہماری جماعت اور جمعیت کا، تم سرمایہ ہو ہمارے ملک کا۔ تم جہاں رہو تم سے مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، تمہیں سماج اور سوسائٹی میں پازیٹیو رول ادا کرنا ہے۔ سماج کو دینے والے بنو، آپ سماج کے لیے پرابلم نہ بنو، سماج کے لیے مسئلہ نہ بنو۔ بہت بڑا فتنہ جس کی زد پر نوجوان نسل بری طرح سے ہے، یہ عشق و محبت کا فتنہ۔ لڑکوں کے لیے لڑکی فتنہ، لڑکیوں کے لیے لڑکا فتنہ۔ اسکول کالج سب کیا ہے بھائی، معاف کیجیے، ہاں اسکول کالجوں کا جو ماحول ہے آج کل، کیا ہے یہ سب ماحول؟ ہمارے بچے کالج جانے کے بعد کالج کا سلیبس پڑھے نہ پڑھے، عشق و محبت کا سبق ضرور پڑھ کے آتے ہیں، سمجھ رہے؟
میں یہ نہیں کہتا سبھی ایسے ہیں، لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں میجارٹی ایسے ہیں، میجارٹی ایسے۔ کون بچا ہے عشق و محبت کے فتنے سے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ کامن سی بات ہو گئی ہے۔ پوری بے شرمی سے بیٹی جو ہے اپنے ماں باپ کے سامنے میرا بوائے فرینڈ ہے، اور پوری بے شرمی سے بیٹا اپنے ماں باپ کے سامنے کہتا ہے میری گرل فرینڈ ہے، جیسے کہ وہ ایک کلچر بن گیا ہو۔ شرم نام کی کوئی چیز نہ رہی، حیا نام کی کوئی چیز نہ رہی، اور سچ مچ نہ رہی۔ ایک دیکھو حیا کا ایک معیار تھا بھائی، شرم کا ایک معیار تھا اس زمانے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، ایک لڑکی ہے، ایک لڑکی، اس کا باپ رشتہ ڈھونڈتا ہے، رشتہ ڈھونڈ کے باپ کیا کرتا ہے، اس بچی سے پوچھتا ہے اپنی بیٹی سے، بیٹا میں نے تمہارے لیے ان صفات کا لڑکا دیکھا ہے، منظور ہے یہ رشتہ؟ کیونکہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے بیٹی سے رائے لینا، باپ زبردستی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کو شادی کے سلسلے میں زبردستی کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں دی، یہ معاف کرنا۔ نہ لڑکے کو ماں باپ زبردستی کر سکتے، نہ لڑکی کو ماں باپ زبردستی کر سکتے۔ ہاں، اس لیے کہا گیا باپ جب اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھے گا، بیٹی سے مشورہ کرے گا، رائے لے گا، بیٹا میں نے ان صفات کا ایک نوجوان دیکھا ہے، منظور ہے بیٹا رشتہ۔ پیارے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی باپ جب پوچھتا ہے تو بیٹی خاموش رہتی ہے، کچھ نہیں بولتی۔ اللہ کے نبی کیا سمجھے آپ نے کہا سمعت ہوا، اذن ہوا، خاموشی کو سمجھ جاؤ کہ اجازت ہے۔ باپ پوچھے اور بیٹی خاموش ہے، ہاں نہیں بول، وہ ہاں بولنے میں شرم و حیا رکاوٹ بن رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بولنے میں شرم و حیا رکاوٹ بن رہی ہے، اس لیے ہاں نہیں بول رہی ہے، وہ خاموش ہے، سمجھ جاؤ کہ رشتہ منظور ہے، باپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک دور ایسا تھا جہاں بچیوں کی حیا کا یہ معیار تھا، باپ رشتہ ڈھونڈ کر پوچھ رہا ہے، ہاں بولتے ہوئے بھی شرماتی تھی۔ اور ایک دور یہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ کیسا ہے؟ مجھ سے بہتر اس دور کی تصویر آپ کے سامنے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے طور پہ لڑکے کا انتخاب کرتی ہے، ایسے ویسے کے پیچھے چلی جاتی ہے، ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے، ماں باپ دیکھتے ایک نمبر کا جاہل ہے جس سے اس کا عشق ہوا ہے، ہاں بس اس نے کسی طرح سے اس کو پھنسا لیا، پٹا لیا۔ اب ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس وہاں شادی نہ ہو، لاکھ سمجھاتے ہیں، اب بچیاں ہیں کہ ایسی ہٹ دھرمی دکھاتی ہیں، بے شرمی سے اور وقاحت سے کہتی ہے کروں گی تو وہی کروں گی، نہیں تو مر جاؤں گی۔ بس پورے خاندان سے فائٹ کرتی ہے، پورا خاندان ایک طرف، یہ اکیلی ایک طرف، اور ایک دن پورے خاندان کو اس کی ضد کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ یہ ماحول ہے، یہ شرم و حیا کا معیار ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ معاف کیجیے، بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں موجودہ نوجوان نسل کی جوانیاں کن خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ اب یہ بہت بڑا خطرہ کیا ہے؟ موبائل فون۔ کیا ہے موبائل فون؟ موبائل فون بھی یہ آج اس کا فی نفسی ہی موبائل نہ اچھا نہ برا، وہ تو ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے۔ یہ جو ہاتھ جو موبائل فون کو یوز کر رہے ہیں آج، پرابلم ان ہاتھوں میں 99% لوگ موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کیا کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس موبائل کی وجہ سے لغو کام تو بے شمار ہو رہے، چھوڑو لغو کام، گیمز، بیٹھے ہوئے گیمز جس کا کوئی فائدہ نہیں دنیا اور آخرت، ٹھیک ہے؟ لیکن لغو کام سے آگے بڑھ کر گناہ اور معصیتیں جو ہو رہی ہیں اس کی فہرست الگ، جو جن کا تعلق موبائل فون سے ہے۔ دیکھو ایک چیز ہے بھائی، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ذنوب الخلوات۔ ذنوب الخلوات کیا ہے؟ تنہائی کے گناہ۔ آج موبائل فون کی وجہ سے یہ تنہائی کے گناہ بہت بڑھ گئے، نہ میں اس سے بری ہوں نہ آپ اس سے بری ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے رہتے ہیں، بڑے تقوی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑی اپنی دینداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، کمروں میں رہتے ہیں، ساری بلو فلمیں دیکھتے ہیں موبائل کے اندر، گانے سن، وہ تو خیر گانے تو معمول ہو گیا۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، ان کا لائف اسٹائل ہی ہے، سوئیں گے بستر تکیے پہ بستر یعنی تکیے پہ سر رکھیں گے، تو دعا تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی،
موسیقی چلتی رہے گی، موسیقی اور گانا سنتے 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 انہیں نیند آئے گی. اب ایسا سوئیں گے تو خواب میں ابو جہل اور ابو لہب نہیں تو اور کون آئیں گے؟ ظاہر بات ہے. جن کی رات کا آغاز، نیند کا آغاز گانوں سے ہو، ایسے لوگوں کے خواب و خیال میں ابو جہل ہی آئے گا، ابو لہب ہی آئے گا، شیاطین ہی آئیں گے ایسے لوگوں. ذکر نہیں، دعا نہیں، وضو نہیں. تو کہنا تھا کہ موبائل فون کی وجہ سے بھائیوں تنہائیوں کی گناہ بہت بڑھ گئے. ہم کیا کیا گناہ کر رہے ہیں تنہائیوں میں. میں کیا کر رہا ہوں میں جانتا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ پبلک کے سامنے اپنے آپ کو دیندار دکھانا اور تنہائیوں میں پوری غلط کام کرنا. حضرت صوبان کی حدیث ملاحظہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے روز کچھ لوگ آئیں گے تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. تہامہ کی پہاڑی عرب کی بہت بڑی پہاڑی، تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. اللہ ان کی ساری نیکیوں کو پراگندہ ذرات کی مانند بے معنی، بے قیمت، بے وقت اور بے حیثیت کر چھوڑے گا. مطلب یہ ہے کہ تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر کی نیکیاں بھی کچھ کام نہیں آئیں گی، سب برباد. صحابہ کو حیرت ہوئی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون لوگ ہیں اور کس لیے ایسا ہوگا کہ ان کی یہ تہامہ کی پہاڑیوں برابر والی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارے ہی بھائی ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب تنہائیوں میں جاتے ہیں ہر حرام کام کرتے ہیں، تنہائیوں میں جاتے ہیں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. پبلک کے سامنے تو دیندار ہے، متقی ہے، خدا ترس ہے، لیکن تنہائی میں جاتے ہیں تو وہاں ہر حرام کام کرتے ہیں، کسی ناجائز کام سے رکتے نہیں ہے. ان کے ظاہر و باطن میں یہ جو تضاد ہے، یہ جو ٹکراؤ ہے، اللہ اس کی سزا دے گا. ان کی حسنات اور نیکیاں ضائع ہو جائے گی. بھائیو بچاؤ اپنے آپ کو اس گھاٹے سے. پہلے ہی میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم اور اس پر یہ مزید اتنا بڑا خسارہ. بچاؤ اپنے آپ کو ان بری عادتوں سے. آج تک کرتے رہے توبہ کرو. آج اس مجلس سے تحیہ کر کے اٹھو. توبہ استغفار پہ پہلی تقریر آپ نے سنی. استغفار کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. لسان نبوت نے فرمایا فواللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا 100 مرہ، دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. جو نبی گناہوں سے پاک تھے، جو نبی گناہوں سے معصوم تھے، وہ اگر دن میں 100 بار استغفار کر رہے ہیں، مجھ جیسا خطا کار، آپ جیسے خطا کار، ہم کو سوچو کتنے مرتبہ استغفار نہیں کرنا. استغفار کرو. گناہ ہم سے کتنے کیوں نہ ہوئے ہو، ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کو بخشنے والا ہے. وہ اتنا بخشنے والا، اتنا بخشنے والا. آپ جانتے ہیں حشر کی عدالت میں اتنے بڑے بڑے گنہگار بخشے جائیں گے، اتنے بڑے بڑے گنہگار بخشے جائیں گے. مسلم شریف کی حدیث ہے جب بڑے بڑے گنہگار بخشے جا رہے ہوں گے، ابلیس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بھروسہ ہو چلے گا، لگتا ہے آج میری بھی معافی ہو جائے گی. سوچیے نا، ہمارا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے. گناہ کتنے کیوں نہ کیے ہو، توبہ کرو، استغفار کرو. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ پر گناہ کر کے اپنے آپ پہ بہت ستم ڈھائے ہیں، آؤ چلے آؤ. قرآن کسے آواز دے رہا ہے؟ یہاں نمازیوں کو آواز نہیں دے رہا ہے، عبادت گزاروں کو آواز نہیں دے رہا ہے، حج کرنے والوں کو آواز نہیں دے رہا ہے، تلاوت کرنے والوں کو آواز نہیں دے رہا ہے، ذکر کرنے والوں کو آواز نہیں دے رہا ہے. قرآن اس آیت میں آواز دے رہا ہے کسے؟ آواز دے رہا ہے قاتلوں کو، آواز دے رہا ہے زانیوں کو، آواز دے رہا ہے ڈاکوؤں کو، آواز دے رہا ہے چوروں کو. قرآن کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ.
اے وہ میرے بندو جنہوں نے ظلم پر ظلم گناہ پر گناہ کر کے اپنے اوپر ستم پر ستم ڈھائے، مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، چلے آؤ میری طرف۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ وہ ہے جو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ توبہ کرو بھائیو، اب تک جو ہو چکا توبہ کرو، آئندہ کے لیے استقامت دکھاؤ۔ ہمارے رب کے پاس قانون ایسا ہے کہ معصیت کی زندگی 70 سال کی کیوں نہ ہو اور فرما برداری کی زندگی ایک دن کی کیوں نہ ہو، یہ ایک دن کی زندگی 70 سالوں میں بھاری پڑتی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آیا، حسن بصری نے اس سے پوچھا کہ کیا عمر ہے جی تمہاری؟ اس نے کہا 60 سال۔ حسن بصری نے کہا جانتے ہو 60 سال کا مطلب کیا ہے؟ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا 60 سال کا مطلب یہ ہے 60 سال سے تم قبر کی منزل کی طرف، موت کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہو۔ 60 سال کا مطلب یہ ہے موت کی طرف، قبر کی طرف، اللہ کی طرف، حشر کی عدالت کی طرف 60 سال سے تمہارا سفر جاری ہے۔ اب شاید عنقریب تم منزل پہ پہنچنے والے۔ اب یہ 60 سال کی یہ تفسیر سن کے ڈر گیا، اسے گناہ یاد آ گئے اپنے سارے۔ اس نے حسن بصری سے کہا اے امام حسن بصری، بہت بڑا گنہگار ہوں، 60 سالوں میں بڑے گناہ کیے میں نے، کوئی حل بتائیے نا۔ حسن بصری نے کہا بہت آسان ہے۔ کہا کیا ہے حل؟ 60 سال کے گناہوں سے توبہ کر لو، باقی زندگی جتنی بچی ہے اس میں اچھے دیندار بن جاؤ، بیڑا پار ہے تمہارا، بیڑا پار ہے۔ وہ چاہے 1 سال کی زندگی بچی ہو، 1 سال کی بچی ہو، 1 دن کی بھی کیوں نہ بچی ہو، 1 دن کی بھی کیوں نہ بچی ہو۔ ہمارا رب اتنا غریب۔ ایک شخص آئے، پیارے نبی جنگ میں مصروف تھے بھائیو، جنگ میں مصروف تھے، اللہ اللہ ہی سنو، ہمارا رب کتنا قریب، جنگ میں مصروف تھے۔ ایک غیر مسلم آئے، آگے کہا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کس سے کہہ رہا؟ پیارے نبی سے، صحابہ سے، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے کہا انا لا استعین بمشرک، انا لا استعین بمشرک، نہیں میں غیر مسلم کی مدد لینا نہیں چاہتا۔ یہ سننا تھا۔ اس نے کہا تب تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، صفوں میں گھسا، مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخل الجنہ وما صلی للہ صلاۃ الخط، کتنا خوش نصیب بندہ ہے، ایک وقت کی نماز اس نے نہیں پڑھی اور سیدھے جنت میں چلا گیا۔ ایک وقت کی نماز اس نے نہیں پڑھی، سیدھے جنت میں چلا۔ کیوں؟ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی زندگی میں نماز کا وقت آیا ہی نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی زندگی میں نماز کا وقت آیا ہی نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ چند منٹ، 1 گھنٹہ جو زندہ رہا، وہ زندگی اس کی سابقہ ساری زندگی میں بھاری پڑ گئی۔ ایسے میں میرے نوجوان ساتھیوں، مایوسی نہیں، گناہ شیطان ہم سے کروا دیتا ہے، جان بوجھ کر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، آپ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، سبھی سے گناہ ہوتے ہیں۔ توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع، انابت اللہ کا ثبوت دو۔ چند ایک مشورے دے کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ 15 منٹ۔ پہلی بات، جوانی میں اپنے چہرے پہ داڑھی کی زینت کو رکھو۔ یہ داڑھی جو ہے نا بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے، داڑھی جو ہے بہت سارے۔ اور ہم نے بعض نوجوانوں سے شکایت سنی، وہ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں۔ غلط ہے، ایسے ماں باپ غیر ذمہ دار ہیں جو بیٹے سے کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا کہ بڑھاپے میں رکھنا، بھی مت رکھ۔ داڑھی ایسی عظیم سنت ہے جو آپ کے اندر بہت ساری اچھی صفات پیدا کرتی ہے۔ داڑھی رکھ کر آپ کسی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے شرمائیں گے، داڑھی رکھ کر کھلے عام کسی سنیما تھیٹر میں جاتے ہوئے شرمائیں گے۔ داڑھی آپ کو بہت سارے گناہوں سے روک دے گی، لہٰذا اپنے چہرے کو داڑھی کی زینت سے سجاؤ، پہلی بات۔ دوسری بات، دوسرا مشورہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جمعرات اور پیر کے نفل روزوں کی عادت ڈالو۔ 5 وقتہ نماز تو پڑھنا ہی ہے، وہ تو بولنے کی بات نہیں، وہ تو پڑھنا ہی ہے، میں نوافل کی بات کر رہا ہوں۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھو۔ کیوں جانتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جوانی میں جو شیطانی خیالات آتے نا، جنسی خیالات، شہوت کے خیالات، عورت کے خیالات، ان خیالات کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین اور مؤثر ذریعہ یہی ہے، نفل روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اے نوجوانوں، تم میں سے جس کے اندر بھی شادی کرنے کی سکت ہے اسے شادی کر لینا چاہیے، اور اگر شادی کرنے کی سکت نہیں ہے ابھی تو خواہشات کو کنٹرول رکھنے کے لیے روزے رکھا کرو، کیونکہ یہ روزے کیا کریں گے؟ تمہاری خواہشات کو کچلیں گے، تمہاری خواہشات کو اپنے آپ کی اور اپنے نفس کی تربیت کرنے کا یہ مؤثر ذریعہ نفل روزے رکھنا. نفل روزوں کا اہتمام کرے وہ نوجوان خاص کر جن کے اندر جنسی جذبات کا ایک ہیجان ہوتا ہے اور محسوس کرتے ہیں کہ میں اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا. صحیح ہے، بعض نوجوانوں کے اندر وہ حرارت ہوتی ہے. واللہ العظیم روزے کی عبادت کو آزماؤ، روزے کی عبادت کو آزماؤ، روزہ غیر معمولی صبر آپ کے اندر پیدا کرے گا. تو روزے کی بات. تیسری چیز، موجودہ سماج اور موجودہ حالات میں شادی کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. پہلے ماں باپ سے میں کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کی، نوجوان بچے ہوں، نوجوان بچیاں، شادی کرنے میں تاخیر مت کرو. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے مفتی گزرے ہیں، وہ سعودی عرب کے نہیں عالم اسلام کے مفتی تھے. بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ کوئی بھی آدمی ان سے ملنے جاتا تھا نا، وہ کچھ کامن سوالات کرتے تھے آدمی سے، ہر آدمی سے. اس میں ایک سوال وہ ضرور کرتے، کتنے بچے ہیں؟ وہ کہتا 4 5 6. کیا عمر ہے؟ وہ کہتا 15 سے زائد کی عمر. اگر ذکر کرتا شادی کی فکر نہیں کی، شادی کرو، بچوں کی شادی کرو. بہت صحیح، ماحول بہت خراب ہے. ارے بھائی، ہمارے بچے گھر میں لاکھ آپ تربیت کر لو، بچے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، دیواروں پہ برہنہ تصویریں دیکھتے ہیں، فلموں کے اشتہارات دیکھتے ہیں. انسان ہے، جذبات بھڑکتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے. اس لیے شادی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، انسان کے کیریکٹر کی حفاظت کرتی ہے، اس کے پاس خواہشات کی تکمیل کا جائز ذریعہ ہوتا ہے. اسی لیے حدیثوں میں کہا گیا جس نے شادی کر لی اس نے آدھے دین کی حفاظت کر لی، اب اسے باقی آدھے دین کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. شادی کرنے میں داخل نہ کرو. یہ ہمارا سماج ہے، اپنے طور پر ہم نے بہت سارے تصورات لاد لی ہیں. اس میں سے ایک غلط تصور یہ بھی، گھر میں جب تک بہن موجود ہے بھائی شادی نہیں کرنا. یہ کیا ہے؟ اللہ جس ترتیب سے پیدا کیا نا اس ترتیب سے شادی کرتے جاؤ. جو شادی کی عمر کو پہنچے ان کی شادی کرتے جاؤ. گھر میں جب تک بہنیں موجود ہیں، اگر بھائی شادی کر لے معاشرہ سمجھتا ہے یہ باغی ہے بہنوں کا. غلط ہے تصور یہ. اور یہ تصور بھی کیوں آئے جانتے ہیں؟ غیر ذمہ دار بھائیوں کی وجہ سے آیا کہ بعض بھائی ایسے ہیں اپنی شادی ہونے کے بعد گھر میں بیٹھی بہنوں کی فکر نہیں کرتے. میری تو ہو گئی نا، اس وجہ سے یہ تصور آیا کہ جب تک بہنوں کی شادی نہ ہو بھائیوں کو شادی کرنے ہی نہ دو. یہ روایت بھی غلط ہے اور وہ روایت بھی غلط ہے. تو شادی جلدی سے کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ایک اور بات میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا میرے نوجوان ساتھیوں، نظروں کی حفاظت کیجیے. نظر کی حفاظت کے بغیر آپ اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کر سکتے. نظر کی حفاظت کے بغیر آپ اپنے کیریکٹر کی حفاظت نہیں کر سکتے. ہر چہرے کو دیکھیں گے، ہر چہرے کو دیکھنے کی اور ہر چہرے کو پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے آپ، تو پھر آپ کا ایمان گیا، آپ کے اخلاق گئے اور آپ کے خیالات پاک نہیں رہ سکتے. خیالات پاک نہیں رہ سکتے. آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کا خیال تبھی پاک رہے گا جب آپ کی نظر پاکیزہ رہے گی. قرآن نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اے پیغمبر مومن مردوں سے کہہ دے نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، اور اے پیغمبر مومن عورتوں سے بھی کہہ دے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ، تو لہٰذا اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے. نظر کی حفاظت کے بغیر آپ اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. اے علی نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ. یعنی کسی عورت پہ نظر پڑ گئی اچانک غیر ارادی طور پہ تو فوراً پھیر لو. نظر کے پیچھے دوسری نظر مت لگاؤ. فإنما لك الأولى، پہلی نظر جائز تھی کہ وہ ارادے کے بغیر پڑ گئی تھی. وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ، دوسری نظر تمہارے لیے جائز نہیں ہے. جو شخص
اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کے خیالات پاک نہیں رہ سکتے، یاد رکھیں۔ اور میں خاص کر ہماری ماؤں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، لڑکیوں سے کہنا چاہوں گا، نوجوان لڑکیوں سے، ہم نوجوان بول کے جب بات کرتے ہیں تو صرف لڑکے مراد نہیں، لڑکیاں بھی مراد ہوتی ہیں، سمجھ رہے؟ اپنی ماؤں بہنوں سے، لڑکیوں سے کہنا چاہوں گا، گھر سے باہر جب نکلنا ہو سادگی سے نکلا کرو، بن سور کے نکلنا، پرفیوم استعمال کر کے نکلنا، پھول لگا کے نکلنا، سمجھ رہے؟ اچھی علامت نہیں۔ ایک عورت جو گھر سے نکلے اور گھر سے نکلتے ہوئے پرفیوم لگائے، گھر سے نکلے بازار جا رہی ہے پھول لگا کے جائے، معاف کیجئے اس سے وہ فکر و خیال کا زنا کر رہی ہے۔ ارے گھر میں شوہر کے لیے پرفیوم لگانا نہیں آتا، گھر میں شوہر کے لیے سجنا نہیں آتا، مارکیٹ جانا ہے، مارکیٹ پرفیوم لگا کے کیا مطلب ہے؟ یہی تو ارادہ ہے کہ میری مہک دوسروں کو میری طرف متوجہ کرے۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے سے خاتون گزری، اور خاتون کیا گزری؟ پوری گلی مہک رہی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فوراً پکارا، یا امۃ الجبار این تریدین، امۃ الجبار نام تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، امۃ الجبار کہاں جا رہی ہو؟ خاتون نے کہا، مسجد جا رہی ہو۔ کہا، یہ حال میں اور مسجد کو پوری گلی خوشبو سے مہک رہے گا، واپس چلو۔ کہا، واپس جاؤ گھر، مسجد جا نہیں سکتی تم۔ کہا کہ پیارے نبی نے کہا، جو عورت خوشبو لگا کر اس طرح سے باہر نکلے، جب تک وہ غسل نہ کرے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے؟ سادگی کے ساتھ باہر جانا ہو تو، سمجھ رہے؟ اور میں خاص طور پر گفتگو کے اختتام پر ایک پہلو کی جانب توجہ دلا کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، چونکہ نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ سوشل میڈیا میں جو خطرات ہیں نا بھائی، اس میں سے ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے مقررین یا کچھ ایسے مضمون نگار جو تکفیری ذہن کے ہوتے ہیں، شدت پسندانہ نظریات کے حامل ہوتے ہیں، یا دہشت گردوں کے نمائندے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسے غلط لوگوں کے رابطے میں آ جاتے ہیں۔ میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑے بڑے جو مسائل ہوتے ہیں، ایسے مسائل میں آپ کے پاس، آپ کے ملک کے اندر جو علماء ہیں، ان کے سامنے جا کر ڈسکس کیجئے، ان کے سامنے جا کر ان سے پوچھئے، ان سے مل کر بات کیجئے۔ سوشل میڈیا پہ آپ نہیں جانتے کہ لکھنے والا کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ بولنے والا کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ ہمارا نیو جنریشن شدت پسندانہ نظریات کا شکار ہو رہا ہے، اور شکار ہو کر نعوذ باللہ شدت پسندی کے راستے کی طرف چل رہا ہے۔ اپنے آپ کو ان خطرات سے بچائیے، ان خطرات سے بچائیے، علم سے جڑیے، علماء سے جڑیے، علم سے جڑیے، علم کی مجلسوں سے جڑیے۔ اور میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ پیارے نبی کی لائف ہسٹری ہر گھر میں اس کا سبق ہونا چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں میں سے جو ایجوکیٹڈ ہیں ان سے کہنا چاہوں گا آپ کے ذاتی مطالعے میں پیارے نبی کی لائف ہسٹری ہونی چاہیے۔ اور رحیق المختوم لے لیجیے، دنیا کی ہر زندہ زبان میں پیارے نبی کی لائف ہسٹری پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کو لیجیے، پیارے نبی کی لائف ہسٹری پڑھیے، پیارے نبی کی زندگی کو پڑھیے، خلفائے راشدین کی زندگی کو پڑھیے، اور اپنے آپ کو وقت کے فتنوں سے بچائے رکھیے۔ اور یاد رکھو، آپ جب تک علم سے جڑیں گے نہیں، علم سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا نہیں، فتنوں سے بچنا بہت دشوار۔ نوجوان اصل جذباتی ہوتا ہے، جوش والا ہوتا ہے، یاد رکھنا زندگی میں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ ہمارا جوش ہمارے ہوش کے تابع ہو۔ اگر ہمارے ہوش پر جوش غالب آ جائے نا تو پھر انسان کا قدم کبھی بھی بہک سکتا ہے، انسان کا قدم کبھی بھی بھٹک سکتا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا پہ جو بہت سارے خطرات ہیں، ان میں سے یہ شدت پسندی کے نظریات کا خطرہ بھی ہے، تکفیری ذہن، سمجھ رہے؟ آپ دیکھتے نہیں پڑوسی ملک میں مسجد میں جاتا ہے سب کو ڈالے، کیا یہ؟ کیونکہ وہ سب کو کافر سمجھتا ہے، یہ جتنے نمازی ہیں سب کافر ہیں، اس لیے ان کا مارنا جائز ہے۔ نعوذ باللہ، مسجدوں میں جانے محفوظ نہیں ہے تو اور کہاں محفوظ رہے گی؟ سمجھ رہے؟ تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ
اپنے علمی مستوے کو بڑھائیے، اپنے علم میں گہرائی پیدا کیجیے، اور اگر آپ علم سے جڑنا چاہتے ہیں تو آج الحمدللہ ہزار وسائل موجود ہیں۔ میں رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت اس خوبصورت مجلس میں جتنے احباب جمع ہیں اور جتنی ہماری مائیں بہنیں جمع ہیں، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لے، اور اللہ ہم سب کو اس جمع ہونے کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ رب العزت اس مجلس سے ہمارے اندر غیر معمولی تبدیلی اور انقلاب لا دے، ہمارے اندر جو غلط عادتیں اور غلط قسم کی صفات ہیں، اللہ ہمیں اپنے آپ کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ میں شکر گزار ہوں ذمہ داران مسجد کا، ذمہ داران جماعت کا، ذمہ داران جمعیت کا، اور آپ سبھی بھائی بہنوں کا کہ جو آج اس خلوص کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے اس مجلس میں آپ سب تشریف فرما ہوئے، جمع ہوئے، اور آپ کے نورانی چہروں کو دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور ہو رہی ہے، اور ایک مجلس، پوری مجلس میں اور پوری مسجد میں ایک رونق محسوس ہو رہی ہے، جو یقیناً انشاءاللہ اللہ کے نزدیک اس مسجد اور اس مجلس کی قبولیت کی دلیل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔